اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کی اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے، اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، کتاب التوحید کے آخری ابواب میں سے یہ ایک باب ہے جس کو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے۔ وہ باب ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس کے مخلوق میں کسی کے سامنے سفارشی بنانا، اس کا کیا حکم ہے۔ اس سلسلے میں گفتگو تفصیل کے ساتھ کل کے درس میں آ چکی ہے، اور حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور اس کی تشریح مکمل کی جا چکی ہے۔ میرے خیال سے اب اس کا صرف مسئلہ پڑھنا باقی تھا، تو چلیے کوئی مسائل پڑھیے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نستشفع باللہ علیک، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارشی کے طور پر پیش کرتے ہیں، کہنے والے بدوی پر ناگواری اور انکار کا اظہار فرمایا۔ بالکل، اور اس مسئلے سے ہمیں اور آپ کو ایک فائدہ یہ ملتا ہے کہ خطا کرنے والا، غلطی کرنے والا چاہے کوئی بھی ہو، ہے نا، اس کو اس کے غلطی کے اوپر اس کو ٹوکا جائے گا، اگرچہ وہ کتنا بڑا فضل والا ہو، مقام اور مرتبے والا ہو، منصب والا ہو، عہدہ والا ہو، کرسی والا ہو، کوئی ہو، اگر وہ غلطی کرتا ہے تو غلطی کے اوپر اس کو ٹوکا جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ اگر کسی کو غلطی کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو اس کو ٹوکتے تھے۔ حق جو ہے نا، یہ ہر چیز سے اوپر ہے، حق ہر چیز سے اوپر ہے، کسی بھی منصب سے، کسی بھی عہدے سے، کسی بھی آدمی سے، کسی بھی مالدار سے، کسی بھی غریب سے، حق سب سے اوپر ہے، اور حق اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی رعایت کی جائے کسی کے بھی مقابلے میں، لیکن اہل فضل کے فضل کا اعتراف کرنا چاہیے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ جیسے اگر کسی طالب علم کو اس کے استاذ نے کسی مسئلے کے اوپر ٹوکا اور کہا کہ یہ غلط ہے، تو اس کے اوپر اس کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے کسی استاذ کو کسی شاگرد نے اگر کسی مسئلے کی رہنمائی کر دی تو اس پر اس کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خطا کے اوپر، غلطی کے اوپر انکار کرنا یہ سنت ہے، اور اس سے ناراضگی یہ مناسب اور درست نہیں ہے۔ چلیں نمبر 2، بدوی کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اس قدر متغیر ہوا کہ اس کے اثرات صحابہ کرام کے چہروں پر بھی ظاہر ہوئے۔ بالکل یہی معاملہ ہونا چاہیے۔ ایک مومن آدمی جو اللہ رب العالمین کے دین کے تعلق سے، مومن آدمی کو غیرت مند ہونا چاہیے، ہے نا۔ ہم لوگوں کے کان میں جوں تک نہیں رینگتی ہے، ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی ہو رہی ہے، لوگ اللہ رب العالمین کی شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں جو کر رہا ہے وہ کرنے دو، جو ہم کو اس سے کیا مطلب ہے۔ ایمان غیرت مند ہوتا ہے جی، اور جس دل کے اندر ایمان ہوتا ہے اس دل کو غیرت مند دل بنا دیتا ہے، وہ اللہ کے دین کے متعلق غیرت مند ہوتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور مقام اور مرتبے میں وہ غیرت مند ہوتا ہے۔ اسی طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق ایمان والا دل جو ہے وہ غیرت مند ہوتا ہے۔ بس اگر کوئی سنا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے برا بھلا کہا تو اس کے دل کے اندر تکلیف ہوتی ہے، ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ اس کا اثر اس کے چہرے کے اوپر ظاہر ہوتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے، اس کا چہرہ نہیں بدلتا ہے، اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کا مراجعہ کرے۔ برائی کو دیکھ کر کے اس کے چہرے میں تبدیلی نہیں آتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کا مراجعہ کرے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی آدمی یہ دیکھتا ہے کہ کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بھلا کر رہا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کو، اسی طرح حضرت علی مرتضیٰ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو اگر اس کے دل کے اندر غیرت نہیں پیدا ہو رہی ہے اور وہ اس سے تکلیف محسوس نہیں کر رہا ہے اور اس عمل کے اوپر وہ ناراض نہیں ہو رہا ہے، تو اس کو یہ جاننا چاہیے کہ اس کے دل میں ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی باقی نہیں ہے، وہ نام کا مسلمان ہے نا، نام کا مسلمان ہے۔ اور پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کو برا بھلا مت کہو، ان کو تم کیوں برا کہتے ہو، ہم لوگ سب مل کر کے رہنے والے ہیں، یہاں احترام کرنا چاہیے ایک دوسرے کا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سب بیکار کی اور فالتو کی باتیں ہیں۔ مومن غیرت مند ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی دین کو برا بھلا کہے، نبی کو برا بھلا کہے، صحابہ کو برا بھلا کہے، تو اس کے تعلق سے اس کے ایمانی غیرت جاگتی ہے اور وہ آدمی اس کے اوپر ناراض ہوتا ہے۔ چلیں نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی کی بات کے دوسرے حصے نستشفع بک علی اللہ، یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے پاس سفارشی پیش کرتے ہیں، پر نکیر نہیں فرمائی۔ بالکل، کیونکہ ایسا کہنا جائز ہے کہ ہم آپ کو اللہ کے پاس سفارشی بناتے ہیں۔ آپ ہماری سفارش اللہ رب العالمین کے پاس کر دیجئے، کسی زندہ کے پاس جا کر کے آپ اپنی والدہ سے یا والد سے اگر کہیں کہ آپ ہمارے لیے فلاں مسئلے میں دعا کر دیجئے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ماں باپ کی دعا، والدین کی دعا بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے، آپ کو ہم اللہ کے لیے سامنے سفارشی بناتے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، تو یہ چیز جائز ہے۔ چلیں نمبر 4، سبحان اللہ کے مفہوم و تفسیر پر تنبیہ ہوئی ہے۔ ناجائز کیا ہے؟ ناجائز یہ ہے کہ اللہ کو سفارشی بنایا جائے۔ مخلوق کو اللہ کے سامنے سفارشی تو بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ مخلوق تو ہر دم ہر پل محتاج ہے اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کے فضل کا۔ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کی تفسیر ہے نا، سبحان اللہ کسی بھی بڑے معاملے پر، چاہے وہ معاملہ اچھا ہو یا برا ہو، ہے نا، اس کے اوپر کہا جا سکتا ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک سمجھتے ہیں۔ چلیے نمبر 5، یہ بھی ثابت ہوا کہ مسلمان صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش کی دعا کرایا کرتے تھے۔ بالکل، اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مسلمان یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استسقاء، بارش طلبی کا سوال کیا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ بارش نازل کرے، یہ دعا کروا دیجئے، اور یہ کئی مرتبہ ہوا ہے نا۔ اور یعنی استسقاء کی تفسیر یہاں پہ کیا کی جائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب آپ سے استسقاء طلب کرتے تھے، یعنی بارش طلب کرنے کی درخواست آپ سے کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اسی طریقے سے آج کل کے زمانے میں مسلمان کسی بھی نیک آدمی کو جو عالم دین ہوتا ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں نماز استسقاء میں، اور اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کرتے ہیں، گریزاری کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بارشوں کا نزول فرمائے، جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا تھا۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو صحابہ کرام نے آگے بڑھایا اور کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم ان سے استسقاء کی درخواست کیا کرتے تھے، اب جب آپ نہیں ہیں تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب نے دعا کی، استسقاء کی نماز پڑھائی اور بارش نازل ہوئی۔ ہاں چلیں
باب 66 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلشن توحید کی حفاظت فرمانا اور شرک کے راستوں کو بند کرنا۔ جی یہ اہم باب ہے جی، باب ما جاء فی حمایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حمایت توحید وسدہ طرق الشرک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توحید کے سراؤنڈنگ، توحید کے چہار دیواری کی حفاظت کرنا اور شرک کے تمام راستوں کو بند کر دینا۔ اچھا کسی کو یاد ہے اس طرح سے کوئی اور باب بھی اس کتاب میں گزرا ہے جی؟ ہاں یاد ہے کسی کو یا نہیں ہے؟ یاد ہے نہیں ہے؟ بولیے، کیوں نہیں بولتے ہیں؟ اگر یاد ہے تو بولیے ہاں یاد ہے، نہیں ہے تو بولیے نہیں یاد ہے۔ ہم تو بہت بعد میں جوائن کیے اس لیے ہم کو اس کا علم نہیں ہے۔ ہاں جو لوگ شروع سے پڑھ رہے ہیں وہ لوگ بتائیے۔ نہیں شیخ یاد نہیں۔ نہیں گزرا ہے یہ باب؟ ہاں جی، اور لوگ کہاں ہیں جو لوگ شروع سے پڑھ رہے ہیں؟ باب نمبر 22 ہے، آئے؟ باب نمبر 22 ہے، ان کا توحید کی مکمل حفاظت اور ذریعہ شرک بننے والے ہر راہ کو بند کرنا ہے نا 22 نمبر کا باب؟ جی 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 باب ما جاء فی حمایت المصطفى جناب التوحید وسدہ کل طریق یوصل الی الشرک، یہ باب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جاء فی حمایت المصطفى جناب التوحید، توحید کی حفاظت کرنا اور ہر اس راستے کو بند کر دینا جو شرک کی طرف لے کر جاتا ہے۔ پھر وہاں دوبارہ اس باب کو ریپیٹ کیا ہے انہوں نے، شیخ الاسلام نے دوبارہ اس باب کو ریپیٹ کیا، کہا باب ما جاء، وہاں حمایت المصطفیٰ تھا اور یہاں ہے باب ما جاء فی حمایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حمایت توحید، وہاں تھا جناب التوحید وسدہ کل طریق یوصل الی الشرک، اور یہاں ہے وسدہ یا وسدہ طرق الشرک، شرک کے ہر راستے کو بند کرنا۔ کچھ لوگوں نے کہا جی کہ یہ باب جو ہے نا ریپیٹ ہو گیا ہے، یہ باب ریپیٹ ہو گیا ہے۔ اب آپ لوگوں کو ہم پڑھا دیں تو کچھ سمجھ میں بھی نہیں آیا ریپیٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ بھائی کم سے کم کتاب کی فہرست ایک مرتبہ دیکھ لیا کیجئے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کون کون باب پڑھے ہیں، کیا پڑھے ہیں۔ بہرحال اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان افعال کا ذکر ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے دروازے کو بند کیا ہے، اور یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقوال کے ذریعے سے، قول کے ذریعے سے ہے نا شرک کے دروازے کو بند کیا ہے۔ وہاں عمل کو بتایا ہے، یہاں قول کو بتایا ہے۔ بہرحال اس باب کی اہمیت ہے، اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے دو مقام کے اوپر اس باب کو قائم کیا ہے۔ چلیے پڑھیے۔ عبداللہ بن کیا ہوگا شیخ شخیر یا شخیر، عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ نے کہا انطلقت فی وفدی انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى. قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا
بقولكم أو بعد قولكم ولا او بعد قولکم، قولوا أو بعد بقولکم، بقولكم أو بعد قولكم او ولا بعد قولکم، یا فتح ہے اسے أو بعد قولكم ولا او يستجرينكم بعد میں الشيطان. بول رہا ہوں آپ کو، بار بار بول رہا ہوں، آپ نہیں سمجھ رہے ہیں. معذرت چاہتی ہیں اب پر ہم جو کہہ رہے ہیں وہ دیکھیے نا، قولوا جی سر بقولکم او بعد قولکم. جی آپ لگا دینے سے ٹھیک ہوگا. ہاں اعراب او غلط ہے وہ، اسی لیے جی تو جی بار بار میں کہہ رہا ہوں آپ کو. او بعض قولكم ولا يستخرينكم ولا الشيطان يستجرينكم، ولا يستجرينكم الشيطان. ہاں میں بنو عامر کے ایک وفد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. ہم نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سردار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سردار تو صرف اللہ تبارک و تعالی ہے. پھر ہم نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام و مرتبہ میں ہم سب سے افضل اور بہت زیادہ احسان کرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یا اس طرح کی جائز اور مناسب بات کہا کرو اور خیال رکھنا کہ شیطان تمہیں کہیں پھانس نہ لے. عبداللہ ابن سخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے جی. اس روایت کو امام ابو داؤد نے، ہے نا، اسی طرح سے امام احمد نے، امام بخاری نے ادب المفرد کے اندر ذکر کیا ہے، اور امام نسائی نے کبرا کے اندر، اور اسی طرح سے حافظ ابن حجر نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اس کی سند صحیح ہے. حضرت عبداللہ ابن سخیر یہ عامری ہیں، قبیلہ بنو عامر سے ان کا تعلق ہے. کہتے ہیں وقت اسلم قبل ان ينطلق مع الوفد، وفد کے آنے سے پہلے یعنی سن 9 ہجری میں، جس کو عام الوفود کہا جاتا ہے، جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرب کے قبائل کے وفود آ رہے تھے. عرب کے قبائل کے وفود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے، تو اس میں قبیلہ بنو عامر کا بھی ایک وفد تھا. قبیلہ بنو عامر کا ایک وفد تھا. تو اس وفد میں حضرت عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ عنہ بھی تھے، جو پہلے سے مسلمان تھے. اب ان کو خبر لگی ہوگی، کسی طرح سے اللہ نے ہدایت دی ہوگی، وہ مسلمان ہو گئے ہوں. وفد کے آنے سے پہلے سے ہی حضرت عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ عنہ مسلمان تھے، وفد میں آئے، وفد بنی عامر میں. اور یہ وفد کب آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ تو کہیے گا سن 9 ہجری میں آیا تھا. سن 9 ہجری میں آیا تھا وفد پہنچا، ہے نا. اور اس میں عبداللہ ابن شخیر بھی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ وفد آیا، ڈیلیگیٹس جس کو کہتے ہیں آپ لوگ، یا مہمان وہ لوگ آئے. تو کہتے ہیں قلنا، ہم لوگوں نے کہا انت سیدنا، اس کو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہا انت سیدنا، آپ ہمارے سردار ہیں. اور یہ سب کو معلوم ہے جی، یہ بات یقینی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سردار ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں یا نہیں ہے؟ جی سر ہے. جی جی سردار ہیں. اور صرف ہمارے نہیں، پورے بنی نوع آدم کے سردار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن آدم علیہ السلام کے جو اولاد ہیں ان تمام کے تمام کا میں سردار ہوں گا قیامت کے دن. بہرحال تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے کہا انت سیدنا. اور جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردار بھی ہیں، اس قول کے اندر کوئی غلط بات نہیں تھی، حق تھا، یہ جملہ بالکل حق تھا. ٹھیک ہے، انت سیدنا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السید اللہ تبارک و تعالی، سید جو ہے یہ اللہ رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین ہے. ان کو جواب دیا، یعنی مطلق سرداری اور سیادت، ملکیت اور بادشاہت یہ اللہ رب العالمین کو ہے نا.
اللہ رب العالمین کے لیے سرداری ہے، سید اللہ رب العالمین ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قول کا انکار کیا۔ وہ لوگ جو کہہ رہے تھے انت سیدنا، آپ ہمارے سردار ہیں، اس کا انکار کیا۔ اب یہاں یہ سوال ہے جی کہ جب وہ لوگ حق کہہ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں واقعی، تو آپ نے انکار کیوں کیا؟ منع کیوں کیا ان کو؟ ہاں جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی تھی اس میں۔ ہاں، اور بولیے جی کوئی۔ غلو کا ڈر۔ اور کوئی بولیے۔ کیوں انکار کیا؟ اللہ کے برابر کا حق تو دے رہے تھے انہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے یہ ساری باتیں کہی گئی ہیں، آپ لوگوں نے جتنی باتیں کہی نا، یہ سب باتیں صحیح ہیں۔ اب آئیے اس وجہ کی طرف کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیوں کیا، وہ دیکھتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کلام میں یہ محسوس کیا کہ یہ لوگ غلو کر رہے ہیں، اور غلو اس کے اندر کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے۔ انبیاء اور صالحین کے ساتھ غلو کرنا یہ لوگوں کو شرک کے طرف ڈھکیل دیتا ہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں اس کتاب کی ابتدا میں، باب ما جاء ان سبب کفر بنی آدم وترکہم لدینہم الغلو فی الصالحین، ایک دم کتاب کے شروع میں پڑھے ہوں گے۔ بنی آدم کا شرک میں مبتلا ہونا اور دین کو ترک کرنا، چھوڑنا۔ کون سا دین؟ وہ دین جو حضرت آدم لے کر آئے تھے، توحید۔ اس کو چھوڑا کیوں؟ غلو کر کے۔ اس حدیث کو یاد کیجئے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، اور جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم نوح میں شرک کی ابتدا کیسے ہوئی تھی۔ یاد ہے حدیث؟ ہیں؟ یاد ہے جی کسی کو حدیث؟ اس کا مفہوم یا اس کا معنی کچھ بھی؟ جی وہ نیک لوگوں کے میں بہت زیادہ غلو کرتے تھے۔ ود، سعا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 لوگ تھے نا قوم نوح کے۔ جی ہاں، ان پر غلو کیا ان لوگوں نے۔ آپ لوگ پڑھے نہیں ہیں، کتاب التوحید پڑھیے پھر سے۔ اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ اب پھر سے ایک مرتبہ شروع کرنا پڑے گا۔ سنتے نہیں ہیں، پرانا جو ریکارڈنگ ہے اس کو سنا کیجئے بھائی، اس کو دیکھا کیجئے، یاد رکھا کیجئے مسائل کو۔ یہ سب تو کم سے کم موٹی موٹی چیزیں ہیں۔ اب اسی لیے اب ہم جو بھی کتاب پڑھائیں گے نا اس کا ایگزام لیں گے، بغیر ایگزام کے نہیں۔ یا تو مہینے میں ایک بار یا 15 دن میں ایک بار گوگل فارم کے اوپر سوالات بنا کر کے اس کا ایگزام لیں گے، تب جا کر کے، ورنہ ایسے پڑھ کے فائدہ بہت زیادہ ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ کیا خیال ہے؟ جی جی صحیح۔ تو ان لوگوں نے غلو کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محسوس کیا، اور یہ غلو شرک میں واقع ہونے کے ذریعوں میں سے ایک ذریعہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
سدل للذریعہ، اس ذریعے کو بند کرتے ہوئے ان کو کہا کہ تم سید مت کہو۔ ایک جواب یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ یہ لوگ جو ہے ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، کفر کا زمانہ ان کا بہت قریب ہے نا، کفر کا زمانہ بہت قریب ہے۔ تو جو لوگ کفر کے زمانے سے قریب ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو شیطان بہکا کر کے غلو کی طرف لے جائے، کیونکہ مشرکین اپنے زمانے میں اپنے بزرگوں کے ساتھ ویسا غلو کیا کرتے تھے، اور یہ لوگ ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف ہوا کہ کہیں میرے بارے میں بھی یہ لوگ غلو نہ کرنے لگیں اور شرک میں نہ مبتلا ہو جائیں۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے روک کر کے شرک کے ذریعے سے بند کیا، شرک کے ذرائع کو بند کیا۔ اور یہ آپ سب کو معلوم ہوگا جی کہ ایسا کئی مسئلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کئی مسئلوں میں کیا ہے۔ کوئی ایک مسئلہ آپ بتا سکتے ہیں جو پہلے حرام تھا پھر بعد میں حلال ہو گیا امت کا؟ ہر کوئی پوچھے کہ کوئی ایسا مسئلہ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو پہلے حرام تھا بعد میں حلال کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو۔ کسی کے ذہن میں ہے جی؟ نہیں ہے؟ میری آواز نہیں جا رہی ہے کیا؟ آ رہی ہے آواز، آ رہی ہے۔ ہاں یا نہ تو بولیے، خاموش کیوں ہے؟ یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کسی کے ذہن میں نہیں ہے کوئی ایک مسئلہ ایسا جو پہلے شریعت میں حرام تھا بعد میں حلال ہوا؟ پڑھے ہوئے ہیں یہ سب۔ زیارت قبر جی، یاد آیا اب؟ زیارت قبر کے بارے میں جانتے ہیں وہ پہلے حرام تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، لوگوں میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، روکا تھا۔ الا فزوروها، اب قبروں کی زیارت کرو۔ پہلے حرام تھا بعد میں آپ نے حلال کیا۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، قبروں کی تعظیم وہ اپنے گزشتہ زمانے میں کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی مضبوطی تک قبروں کی زیارت سے ان کو روک دیا، منع کر دیا کہ مت کرو قبروں کی زیارت۔ اور جب ایمان راسخ ہو گیا، مضبوط ہو گیا، پختہ ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قبروں کی زیارت کا حکم دیا۔ اور کوئی مسئلہ ہے ایسا جس سے منع کیا تھا پھر بعد میں کہہ دیا ہاں کرو؟ ہاں جی، قربانی کا گوشت، قربانی کا گوشت، قربانی ماشاءاللہ، قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنے سے منع کیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دیا، کہا کھاؤ۔ آپ نے کہا کہ کنت نہیتکم عن ادخار لحوم الاضاحی، لوگوں ہم نے تم کو قربانی کے گوشت کو 3 دن تک سے زیادہ رکھنے سے منع کیا تھا۔ فکلوا وتصدقوا وادخروا، کھاؤ، صدقہ کرو، ادخار کرو، جمع کرو، اب کر سکتے ہو، سال بھر رکھ کے کھا سکتے ہو۔ سمجھ گئے؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ جی لوگ اسلام میں جدید تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ غلو میں یہ لوگ مبتلا ہو جائیں گے، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور وجوہات ہیں جس کا ذکر ہم بعد میں یعنی آگے کے درس میں کریں گے۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے، وقت ہو گیا چونکہ، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں، ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ کل سے، یعنی کل جمعرات، جمعہ، سنیچر، اتوار، 4 دن درس نہیں ہوگا، ہم پروگرام میں باہر جا رہے ہیں۔ پھر انشاءاللہ سوموار سے یعنی پیر سے درس ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سے کسی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ ان کو 3 بچے مطلب آپریشن سے ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر ابھی بولے ہیں کہ یہ لاسٹ ہے، آپریشن کرا سکتی ہیں، مطلب کرانے کا ڈاکٹر ان کو رائے دیے ہیں، تو اس میں کیا کرنا ہے؟ کیا سوال کیا سمجھا نہیں میں؟ سوال ہے کہ ان کو نا آپریشن سے تو 3 ہی بچے ہوتے ہیں، ہاں، تو ان کے 2 ہو گئے ہیں، اب لاسٹ آج ایڈمٹ ہوئی ہیں، تو ان کو ڈاکٹر بول رہے آپریشن کرانے کے لیے کہ مطلب اب بچے کو بند کرنا ہے۔ تو آج ہم سے وہ سوال مطلب پوچھی ہیں، بھابھی لگتی ہیں، تو ہم بولے ٹھیک، آج ہم رات میں نہیں، بند نہیں کروا سکتے، بند نہیں کروا سکتے۔ نہیں۔ کئی جگہ تو ایڈمٹ ہی نہیں لیے ہیں کہ جب تک آپ کا بند کا سجیشن نہیں دیں بہرحال گے۔ وہ پرسنل میٹر ہے، وہ جو مسئلہ تھا وہ یہی ہے۔ 3 ہوتا ہے، وہ یہاں لوگ کہتے ہیں، دوسری جگہوں پہ ڈاکٹر دوسرا کہتے ہیں، تو ڈاکٹروں سے جی مشورہ کرے، سمجھے اس کے لیے کیا بہتر ہے، وہی قدم اٹھائے۔ ہاں جی، اور کوئی جی، سوال ہے؟ جزاک اللہ خیرا۔ ہاں، اور کوئی سوال ہے جی؟ درس سمجھ میں آ رہا ہے جی ہم تو سب نہیں کو؟ سن رہے۔ ہاں؟ جی جی سارے لوگ سمجھ رہے ہیں درس؟ جی سر۔ الحمدللہ۔ چلیے، اب وہ اعلان یاد رکھیے گا، کل سے اتوار تک درس بند ہے، انشاءاللہ سوموار سے پیر کے دن سے درس شروع ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ